صحابہ کرام کی روح تھی کہ دل تڑپ دل میرا دل دھڑک رہا ہے، روح تڑپ رہی ہے رسول اللہ کی یاد کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کو، روح تھی کہ دل کی تڑپ دل میرا دھڑک ہر قدم پہ بڑھ رہا تھا شوق دید مصطفیٰ، ہر قدم پہ بڑھ رہا تھا شوق دید مصطفیٰ، ہر قدم پہ گھٹ رہا تھا فاصلہ حضور سے، دل تڑپ رہا دھڑک رہا، روح بے چین ہو رہی، ہر قدم پر بڑھ رہا شوق دید مصطفیٰ، ہر قدم بڑھ رہا تو شوق بڑھتا جاتا ہے رسول اللہ کی یاد میں، ان سے ملاقات ہوئی، ان کی باتیں سنی، ہر قدم پہ بڑھ رہا تھا شوق دید مصطفیٰ، ہر قدم پہ گھٹ رہا تھا فاصلہ حضور سے، کتنے قدم بڑھ رہے تھے، فاصلہ کم ہونے جا رہا تھا، مسکرا کے دیکھتے تھے یوں صحابہ کرام، صحابہ دیکھ رہے خوش ہو رہے، مسکرا کے دیکھتے تھے یوں صحابہ کرام جیسے کہ وہ جانتے ہوں کون ہے یہ نوجوان کون آ رہا ہے ہندوستان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے، رسول اللہ کے امتی کو دیکھ کر صحابہ پہچان رہے، خوش ہو رہے، مسکرا کے دیکھتے تھے یوں صحابہ کرام جیسے کہ وہ جانتے ہوں کون ہے یہ نوجوان، دیکھیے صحابیوں کی پیاری داڑیاں، دیکھیے صحابیوں کی پیاری داڑیاں، جانے کیسے رک گیا میں چوکھٹے حضور پہ، جانے کیسے رک گیا میں چوکھٹے حضور پہ، سنت رسول کے بغیر کیسے جاؤ گے، سنت رسول کے بغیر کیسے جاؤ گے، عبادت اور دعوت کے بغیر کیسے جاؤ گے، رسول اللہ کی خدمت میں کیا کو دکھاؤ گے، تم چہرہ بھی اپنا ہمارے جیسا نہیں بنایا، لباس بھی تم نے ہمارے جیسا نہیں بنایا، اور عبادت بھی ہماری طرح نہیں کی، تم نے دعوت بھی ہماری طرح نہیں کی، علم بھی تم نے ہماری طرح نہیں پھیلایا، نہ علم کو سیکھا، اور ذکر بھی تم نے ایسا نہیں کیا جیسے ہم نے کیا، تو کس منہ سے رسول اللہ کو اپنا منہ دکھائیں گے کہ ہم نے تو اپنے آپ کو علم میں لگایا ہی نہیں، ذکر میں لگایا ہی نہیں، جانے کیسے رک گیا میں چوکھٹے حضور پہ، سنت رسول کے بغیر کیسے جاؤ گے، عبادت اور دعوت کے بغیر کیسے جاؤ گے، یہ نہ ہو کہ پھر میں حضور چہرہ قمر، یہ نہ ہو کہ پھر میں حضور چہرہ قمر، آپ حضرت اپنا نورانی چہرہ میں دیکھ کر پھر پہلے کہ جاؤ سنتے نہیں پہ اپنے آپ کو نہیں لگایا، جاؤ ہم نے اپنے آپ کو ذکر میں نہیں لگایا، جاؤ ہم نے اپنے آپ کو عبادت کی دعوت میں نہیں لگایا، کس منہ سے تم میرے پاس آ رہے ہو، تم عبادت کرتے دعوت کرتے تو علم حاصل کرتے ذکر حاصل کرتے تو میرے محبوب ہو جاتے، اس سے تعلق ہو جاتا ہے ادھر اور کہ عبادت اور دعوت کے بغیر کیسے جاؤ گے، یہ نہ ہو کہ پھر میں حضور چہرہ قمر جیسے ہی بڑا خیال میرے دل کو آ گیا، بس توجہ کرتی تو نہیں، اب رسول اللہ نے جب اللہ نے جو مجھے توفیق دے دی کہ میں اللہ کے گھر میں آ گیا علم کے لیے، میں اللہ کے گھر میں آ گیا ذکر کے لیے، میں اللہ کے دین کو سنت کو سیکھنے کے لیے جب میں نے قدم اٹھا ہی دیا تو اب کیا کرنا ہے، فرمایا یہ نہ ہو کہ پھر میں حضور چہرہ قمر جیسے ہی بھلا خیال میرے دل کو آ لیا، نسبت حضور میں نے علم و ذکر و تبلیغ میں اپنے آپ کو لگا لیا، میں نے نسبت حضور میں نے علم و ذکر و تبلیغ میں اپنے آپ کو لگا لیا، کہ اپنے آپ کو علم میں لگا لو، ذکر میں لگا لو، تبلیغ میں لگا لو، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر خوش ہو جائیں کہ ہاں یہ ہے میرے امتی جو علم پر چلے، یہ ہے میرے امتی جنہوں نے ذکر کیا، یہ ہے میرے امتی جنہوں نے دعوت کی، یہ ہے میرے امتی جنہوں نے سنت و شریعت کی بات اور دعوت کو جمع کیا، تو یہ خیال اور توجہ ہماری ہونی چاہیے ہر بندے سے علم و ذکر میں آتے وقت یہ تفصیل کے ساتھ پڑھا گیا، اب جلدی جلدی پڑھا جاتا ہے تاکہ توجہ دھیان ہمارا اس طرف رہے، وہ انتہائی عشق کی یہ نور بے حساب تھا، میں قید و بند وقت سے آزاد صدی میں تھا، وہ دور مصطفیٰ تھا، مدینہ نبی میں تھا، پھر صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ آنے والے دور کا ہے امتی گنہگار، ہند سے ہے یہ حضور ہے مگر سیاہ کار، مسکرا کے آپ نے کہا کہ روکنا نہیں، امتی ہے اور وہ بھی آنے والے دور کا طے ہوا عصر کے بعد وہ بھی میری حاضری، روبرو نبی کے پاس وہ بھی میری حاضری، تصور عدالت نبی کیا چل گیا کہ جا کے کیا کہوں گا، میں تو سوچ کے ہی بن گیا، صحابہ رسول نے کہا کہ بیٹھ جا یہاں محفل حضور کے اصول سیکھ لے ذرا،